ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع رجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی معزز خواتین، آج جمعہ کے اس خطبہ کے لیے میں نے دعا کے موضوع پر چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انتخاب کیا۔ بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور دعا ہے، اور اس میں جتنی مضبوطی ہوگی، جتنی گرمی ہوگی، اور بندہ جتنا اپنے رب کے قریب ہوگا، یہ ہتھیار اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ اور اس دعا کے نتیجے میں بندہ مومن اس کو امید کی ایک کرن ہمیشہ نظر آتی ہے، اور اس کا توکل اپنے رب پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور حالات چاہے کتنے ہی دیگر کیوں نہ ہوں، نامساعد کیوں نہ ہوں، اور ہر طرف اندھیرا ہی کیوں نہ چھایا ہوا ہو، بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اپنے رب کا دامن وہ تھامے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد بتایا، فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کریں۔ اس لیے بندگی کا مقام یہ اسی کو حاصل ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خاص کر لے اور اپنے رب کی عبادت کو ترجیح اول قرار دے۔ وہ رب جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو نہ صرف ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بلکہ اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو قوتوں کا مالک ہے، جو خزانے کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے بندوں سے بالکل واضح طور پر بار بار مخاطب ہو کر کہتا ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اسے جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور جو تکبر کریں گے، استکبار کریں گے، غرور میں آ کر مجھے اگنور کریں گے اور مجھے نہیں پکاریں گے، تو ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنا گویا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا
یہ اللہ کے مقابلے میں استکبار اختیار کرنا ہے، غرور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمائے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ اور چپکے چپکے سے، اس لیے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں کیا ہوا، اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی ایک کے پاس جاؤ، پھر دوسرے کے پاس جاؤ، پھر تیسرے کے پاس جاؤ، تو پھر رب کے پاس جاؤ گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ علیم بذات الصدور، جو کچھ انسان کے سینے میں اس کو جاننے والی وہ ذات ہے، لہذا اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کوئی وایا لنک نہیں ہے، اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے بندہ اپنے رب کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے ایک اور جگہ فرمایا قرآن میں هو الحی لا الہ الا هو، وہ زندہ و جاوید ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ باور کراتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، میں کائنات کا بادشاہ ہوں، حقیقی رب ہوں تمہارا، لیکن مجھے دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ سمجھو کہ ان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں پہرے داروں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں کوئی قریب نہیں آنے دے گا، بلکہ میں تمہارے قریب ہوں، اور سجدے میں تم جاؤ گے تو اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اسی طرح فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب کہ وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی جو برائی ہے وہ ہٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو جب کوئی پریشان حال شخص پکارتا ہے تو وہی ہے جو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے اور وہ دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام پر جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اذ نادا فی الظلمات، جب ہر طرف اندھیرے تھے اور کوئی انسانی واسطہ نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ان کو بچانے کا، انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر، جب وہ بیمار ہو گئے اور ان پر وہ بیماری مسلط ہو گئی تو انہوں نے رب کو پکارا، وانت ارحم الراحمین، اور کہا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس بیماری کو دور کر دیا۔ تو جب کوئی پریشان حال رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے وہ جو بیماری ہے اور وہ تکلیف ہے اور وہ جو بھی کوئی پریشانی ہے اس کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی چیز اگر کوئی ہے وہ دعا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہے، عزت والی ہستی ہے، کرم والی ہستی ہے، یستحیی، وہ شرماتا ہے، اسے شرم محسوس ہوتی ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب ایک انسان اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ان یردہما صفرا،
کہ وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، خائبتین، نامراد۔ اس لیے جب بندہ دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، ربی ربی کہتا ہے اللہ میری دعا سن لے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی خائب و خاسر لوٹا دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل، کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، او کف عنہ السوء، یا اسے کوئی اور برائی ہٹا دیتا ہے، مثلہ اس کے برابر، ما لم يدع باسم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، او قطیعۃ الرحم، یا رحم کو کاٹنے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والی کوئی ایسی دعا نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک شخص دعا کرتا ہے تو اس کے قبولیت کے 3 مظاہر ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے دے دیتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، اسے رزق چاہیے اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، اسے صحت چاہیے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، اسے اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ قبولیت کا ایک مظہر ہے۔ قبولیت کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ انسان ایک چیز اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے شاید بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا لیکن کوئی اور چیز اسے دے دیتا ہے، یا کوئی مشکل اسے ہٹا دیتا ہے، کوئی بلا اسے ہٹا دیتا ہے، تو یہ قبولیت کا دوسرا مظہر ہے۔ اور قبولیت کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہوگا، دربار میں کھڑا ہوگا، تو اسے بہت سارا اجر دیا جائے گا، تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ میرے کس عمل کا اجر ہے؟ تو کہا جائے گا اے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج سارا کا سارا اجر مجھے اس کا مل جاتا۔ لہذا جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا، وہ محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر کے جلدی نہ مچایا کرو کہ ایک دفعہ کر لی دعا، 2 دفعہ کر لی دعا، 3 دفعہ کر لی دعا اور مایوس ہو جاؤ کہ میں تو مانگ رہا ہوں اللہ نہیں دے رہا۔ نہیں، تمہارا کام مانگنا ہے اور تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے ہاں سٹور ہو رہا ہے، تمہارے منہ سے تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی تمہیں دے گا، اور اگر نہیں دیتا اور اس کی حکمت بالغہ اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہیں وہ چیز ملنی چاہیے یا نہیں، تو وہ تمہارے لیے محفوظ ہو رہی ہے، ضائع نہیں جا رہی، اور وہ جب تمہیں اس وقت ملے گی تو تمہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ لہذا ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے دعا کا، یہ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، اور یہ بھی کسی بھی وقت یہ یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، بہت بچپن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جوانی تک آپ کی خدمت میں رہے۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں، یہ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ ام سلیم آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے کہ جن کے ذریعے جب میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو آپ علیہ السلام نے انتہائی آسان نسخہ انہیں دیا، اور وہ نسخہ قیامت تک کے لیے کارآمد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہو، 10 دفعہ الحمدللہ کہو، 10 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گی اللہ رب العالمین فرمائیں گے نعم نعم، ہاں ہاں میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ تو بڑا خوبصورت انداز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا
کہ ایک بندہ اپنے رب سے اس کی تسبیح کر کے، اس کی تمجید کر کے، اس کی تحمید کر کے ایک تعلق استوار کرتا ہے، پھر اس سے مانگتا ہے تو ایک لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رب اس کو جواب دیتا ہے۔ اس دعا کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں دعا کا باقاعدہ طریقہ سکھایا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ سے کوئی دعا کرو تو چاہے چل پھر کر رہے ہو، چاہے بیٹھ کر رہے ہو، چاہے لیٹ کر رہے ہو، لیکن سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو درود ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے کہ جس زبان سے بھی درود کے الفاظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگو، تو انشاءاللہ وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر دعا۔ اس دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلوص نیت، یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اگر ایک شخص حضور قلب کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اسے مالک ارض و سما سمجھ کر مانگ رہا ہے، اسے عرش عظیم کا مالک سمجھ کر مانگ رہا ہے، تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی۔ لہذا اپنی نیت کو خالص کر کے، اور ہر شرک اور ہر بدعت کے شائبے سے نکال کر، جب انسان متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کرتا ہے اس کی طرف۔ دوسری شرط اس کے لیے جو حدیث میں آتی ہے وہ ہے رزق حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پراگندہ حال آتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر بھی غبار پڑا ہوا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے سر کے بالوں پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، دور کا سفر کر کے آتا ہے، اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب کی صدائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سفر کر کے آیا ہے، صعوبتیں طے کر کے آیا ہے، گرد و غبار آلود ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جو پیٹ میں کھانا ہے حرام ہے، جو جسم پر لباس ہے وہ حرام ہے، ملبسہ حرام ومطعمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا رزق ٹھیک نہیں ہے تو پھر بے شک وہ دعا کرتا رہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور قبولیت دعا کے لیے تیسری بات جو حدیث میں آتی ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیکی کرے، انسان کوئی صدقہ کرے، کوئی صلہ رحمی کا کام کرے، نماز پڑھ لے، کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دے، کوئی حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کر دے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا، وہ طویل قصہ ہے، میں اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ 3 افراد رات کو کسی پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے اور اچانک بارش آ گئی، اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، لیکن جو ہی وہ غار کے اندر گئے زلزلہ آیا اور ایک بڑا بھاری پتھر وہ اوپر سے گر کر غار کے دھانے کے اوپر فٹ ہو گیا، اور یہ غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن پتھر اتنا بھاری تھا کہ وہ ان سے ہٹتا نہیں تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ تو کسی ایک نے کہا کہ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اب ہمیں اس مصیبت سے کوئی نکالنے والا نہیں، اور ایسا کرتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل یاد کرتے ہیں
اور اس کی نسبت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ان تینوں نے اپنی زندگی کے کوئی نیک عمل یاد کیا۔ ایک شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یاد کیا، ایک شخص نے اسے موقع ملا تھا برائی کا لیکن اس نے وہ نہیں کی اور اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کے خوف سے، اس نے وہ موقع یاد کیا۔ اور ایک شخص نے کسی شخص کی مزدوری کو بچا کے رکھا ہوا تھا اور اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دی تو اس نے اس کو یاد کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ لہذا دعاؤں کی قبولیت میں نیک عمل کا اور کسی فرض کی ادائیگی کا یہ بھی بڑا اثر ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، مثلا فرض نماز کے بعد کی دعا، اس کو کہا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ جو موقع ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کی ایک گھڑی کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جمعرات، شب جمعہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت اس رات میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں یہ جن پر جو دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ تعلق تھا اپنے رب کے ساتھ۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اگر ہم مانگ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، کچھ نا امیدی کی وجہ سے، کچھ اپنے گناہگار ہونے کے احساس کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور کوئی گناہگار بندہ آتا ہے تو اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ شیطان کے چنگل سے نکل آیا۔ لہذا اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ کو نوازے گا، آپ کو وسعت دے گا، آپ کو رزق دے گا، آپ کو امن دے گا، آپ کو راحت دے گا، آپ کو بیماریوں سے نجات دے گا، اور آپ کے لیے اس زندگی کو خوبصورت زندگی بنا دے گا، اور ایک تعلق اس کے ساتھ بن جائے گا۔ اور وہ تعلق جب بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ تعلق نہیں توڑتا، بندہ تعلق توڑتا ہے۔ اللہ پیچھے نہیں ہٹتا، بندہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ منہ نہیں موڑتا، بندہ منہ موڑتا ہے۔ اگر آپ سٹریٹ رہیں گے، اس کے سامنے یکسو رہیں گے، اس کے سامنے جھکے ہوئے رہیں گے اور اپنا تعلق اس سے استوار رکھیں گے، وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں مستجاب الدعوات لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دعا کرائی جائے کسی سے تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے والد کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی باقی کتابوں میں، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ ہم والد کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ والد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے نا تو آپ کے سارے راستے کھل جائیں۔ عموماً والدہ کی بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے والدہ دعاؤں میں بڑی سخی ہے۔ والدہ ہمیشہ دعائیں کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اس لیے والدہ کی دعا کی اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی والد کی دعا کی تاثیر ہے۔ والدہ کی بددعا کی تاثیر ہے۔ خدا نخواستہ کسی والدہ نے اپنی اولاد کو بددعا دے دی تو اسے پھر بچنا چاہیے، وہ بددعا اسے لے ڈوبے گی۔ اس لیے والدہ کی بددعا سے بچنا چاہیے اور والد کی دعائیں حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ والد عموماً دعا نہیں کرتا، تو والدین سے دعا کرائیں، یقین کریں وہ قبول ہوگی۔
امام عادل کی دعا، وہ اپنی قوم کے لیے ایک عادل حکمران وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ مسافر کی دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ مسافر اسلام کی ایک بہت بڑی، سمجھ لیں کہ اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا شعار ہے، ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ ہم نے مسافر کی تکریم کرنی چھوڑ دی ہے، مسافر کا حال چال پوچھنا چھوڑ دیا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلانا چھوڑ دیا ہے، اس کی کوئی اکرام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسافر وہ اگر آپ کے لیے دعا کرے گا اور اگر آپ اسے کھانا کھلائیں گے، اسے پانی پلائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، بلائیں ٹلیں گی، اور جو دعا کرے گا وہ دعائیں آپ کے لیے قبول ہوگی۔ ایک مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ آمنے سامنے تو سب دعائیں کرتے ہیں نا، لیکن موجود نہیں ہے وہ بھائی اور آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے اپنے حفظ و امان میں رکھ، تو وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دل سے نکلی ہوتی، اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ اسی طرح حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے تو جب تک واپس گھر نہیں پہنچ جاتا، یا معتمر جو عمرے کے لیے جاتا ہے اور واپس گھر تک نہیں پہنچتا، تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ اسی طرح جو شخص جہاد کے لیے نکلا ہے، غازی ہے، تو جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں لوٹتا اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس عیادت کے لیے جائیں، اور عیادت کرنا بھی ہے اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا شعار ہے، تو اس میں ساتھ ساتھ اس مریض سے اپنے لیے دعا کرایا کریں، اس لیے کہ وہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے دوران اگر وہ اللہ کو یاد کرے اور اس آزمائش کے دوران اللہ کی تسبیح اور تمجید بیان کرے اور اس آزمائش کے دوران آپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے وہ تعلق نصیب کرے کہ ہم اس کے ساتھ دعا والا تعلق قائم کریں، اس سے سرگوشی والا تعلق قائم کریں، اس کے سامنے اپنے مسائل بیان کریں، اور دیکھیں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اس کی دست قدرت سے باہر ہے۔ مجھے نوکری چاہیے، مجھے ملازمت چاہیے، مجھے رشتہ چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، میں مقروض ہوں، اس قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں ہو رہا، کون سا ایسا مسئلہ ہے، میں بیمار ہوں، اس کی شفا، تو سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس سے مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔